بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبے رکھے ہیں۔ کسی کو تھوڑا مرتبہ دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو بہت شان اور مقام دے دیا ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم کو ہم مانتے ہیں۔ مومن اس تقسیم کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے جس کو جو شرف اور مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اس کا ہے۔ بزرگ دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے بزرگ بھی ہیں، ان سے اوپر جائیں تو صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کوئی مائی کا لال ان کے مقام اور مرتبے کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کی قربانیاں دیکھ کر عرش والے نے بھی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عرش والے نے ان کی لازوال قربانیاں دیکھ کر کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور ان کو میں خوش کر دوں گا۔ اب اس مقام اور مرتبے پر کون پہنچ سکتا ہے؟ آج اربوں انسان مل کر بھی سارے کوشش کر لیں تو ایک صحابی کے مقام اور درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کو سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ لباس مجھے دے گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں جا کر کھلواؤں گا۔ جب میں دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے فرشتہ پوچھے گا کہ کون، تو میں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آگے سے کہے گا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی حکم یہی تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ یہ شرف ہے، یہ مقام ہے۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب جنت میں جائیں گے تو جس جگہ پر آمنہ کے لال کا محل ہے وہاں پر کسی دوسرے نبی اور رسول کا بھی نہیں ہے۔ یہ مقام اور مرتبے اپنے اپنے جگہ پر ٹھیک، لیکن یہ مقام اور مرتبے دینے والی ہستی کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ تھوڑا سا اندازہ کرنے کے لیے کہ وہ اللہ ہے کتنا بڑا۔ ہم بیٹھے ہیں ایک مکہ مسجد کے جو سائی وال کے اندر ہے، اور سائی وال میں سینکڑوں مساجد ہیں، اور پھر سائی وال شہر جیسے پاکستان کے اندر درجنوں شہر ہیں، اور پھر اس پاکستان کے دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو ایسے ایک لائن سی لگتی ہے کہ پاکستان ہے، اور پاکستان سے سینکڑوں گنا بڑے ملک بھی موجود ہیں، اور 200-250 ملک کی زمین، 200-250 ملکوں کی زمین اس چاند اور سورج کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک ذرہ ہو۔ وہ لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور رات کو چاند اور ستارے نکلے ہوں تو آپ دیکھیں تو ہمارے ستارے اور چاند جیسے لاکھوں ستارے اور بھی ہیں۔ اس پوری کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ تو ابھی پہلا آسمان نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر 7 آسمان اور بھی ہیں۔ ان 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتا ہے میری کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اور وہ کرسی اس مالک کے قدموں کی جگہ ہے۔ اس کے اوپر عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر ہے وہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی شان، اور یہ ہے مخلوق کی شان اور مقام۔ مخلوق جتنے بھی بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کر لے وہ ہے مخلوق۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے کون۔ اللہ کو پہچاننے میں غلطی لگ گئی، ہم نے مخلوق کو اٹھایا اور اللہ کے رتبے پر بٹھا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ اللہ تو
اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ جب ہم مخلوق کی شان اور مقام سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسا اللہ تو نعوذ باللہ کوئی شان رکھتا ہی نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ تو ایسی شان بیان کرنا بھی گستاخی اور ایسے قصے اور کہانیاں گڑھنا بھی شان الہی میں گستاخی ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ نے قرآن میں مسلمان غیر مسلم سب کو کہا کہ ایک مثال میں بیان کرنے لگا ہوں، دھیان نہ سن لیا کان کھول کے۔ اللہ مالک راضی کہتا ہے کہ لوگو میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں، اس مثال کو غور سے سن لو، سمجھ لو، پلے باندھ لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں مدد کرنے والا ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں ڈوبی ہوئی تارنے والا ہے، فلاں دستگیر ہے، جتنے بھی تم نے بنائے ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے کرنے والے مل کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی کیا ہے؟ معمولی مخلوق، چھوٹی سی مخلوق، اخیر کی مخلوق، ہمیں پسند نہیں ہے، ایسے اڑا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے کرنی برنی والے مل کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے ڈبکی لگا کے ایک ذرہ منہ میں ڈال کے اڑ جائے، لا یستنقذوہ منہ، یہ سارے کرنی والے مل کے وہ ذرہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ وہ مرنوں مر جائے گی، کھانے کا ذرہ ان کو واپس نہیں کرے گی۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو اللہ کہتا ہے پھر ان کرنے والوں سے بڑے بڑے موٹے موٹے کاکے مانگنے والوں، تم جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی عاجز ہے، بے بس ہے، وہ بھی تمہاری ہی طرح لاچار ہے۔ کس کا؟ اس خالق کا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، تو ان بے بس لاچار سے مانگنے والوں تم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ وہ مالک اعلان کر رہا ہے کہ تم ان لاچار بے بس مجبوروں سے جب مانگتے ہو تو تم نے اصل خالق اور مالک کی قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ مالک بہت قوت والا بھی ہے، بہت غالب بھی ہے۔ تو اللہ کے اس اعلان کے بعد اپنا نیٹ کھولیں اور وہاں پر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آمنہ کے لال کی شان اور مقام میں نے بتائی ہے کہ اگر تمام انبیاء بھی ہوں تو ان کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس کے باوجود آمنہ کے لال کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى المسیح ابن مریم، میرے امتیو میری شان میں بھی ایسا غلو نہ کرنا، میری شان بھی ایسی نہ بڑھانا، میری شان میں بھی ایسے جھوٹے قصے اور کہانیاں نہ بیان کرنا جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی بنا ڈالا تھا۔ میری جو شان اور مقام ہے وہ تو ہے، مسلم ہے، اس کو تو کوئی چھین سکتا ہی نہیں، لیکن جو شان اور مقام نہیں ہے وہاں تک مت پہنچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کی طرح اللہ کا بیٹا بنانے سے منع کیا، لیکن یہاں تو ہم نے اللہ کے نبی کی امتیوں میں سے ایک امتی کو اتنا بڑھایا اور چڑھایا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ سن لیں ذرا غور سے، دل تھام کے، کہ اللہ کی قدرت، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا عقیدہ کہ میرا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے پرواہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں، اس جیسے کام کرنے والا کوئی نہیں،
اس جیسی مخلوق بنانے والا کوئی نہیں، لیکن یہاں ہم نے تو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ کس کو؟ غوث اعظم کو۔ ایسے ایسی سٹوریاں، ایسے ایسے قصے سنائے ہیں لوگوں نے، اور سنانے والے عام لوگ نہیں ہیں، علماء ہیں، بہت بڑے بڑے قلعے سجائے ہوئے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے میں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے بھی شرم نہیں آتی۔ کیا جھوٹ گڑا ہے؟ یہ جھوٹ کو ایک بندہ نہیں بیان کرتا، درجنوں ملا صاحبان بیان کر رہے ہیں کہ غوث اعظم ایک دن مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، تو ساتھ بیٹھا مرید دال کھا رہا تھا۔ مرید کی ماں آئی، ماں کو غصہ آ گیا کہ یہ کیسا پیر ہے، خود مرغی کھاتا ہے اور میرے بیٹے کو دال کھلاتا ہے۔ غوث اعظم نے دیکھ لیا کہ اماں کو غصہ آ گیا ہے۔ اماں کیوں غصہ کرتی ہو؟ ہے تو کہدا پیر ہویا کہ میرے پتر نو دال کھوانا دے آپ مرغیاں کھانا ہے؟ تو پیر صاحب نے وہ جو مرغی کھا کے ہڈیوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، اس ہڈیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو ککڑ کڑ کڑ کردہ کھڑا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ معجزہ اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ کو دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنائیں اور اس کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ لیکن یہ ولی اس نبی سے بھی اونچا مقام رکھتا ہے کہ کہتا ہے میرے حکم سے کھڑا ہو جا، اور مرغا کھڑا ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی، جو میرے اللہ کی شان تھی، یحیی و یمیت، زندگی دیتا ہے تو وہ، موت دیتا ہے تو وہ عرش والا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک امتی کو کھڑا کر دیا ہے کہ یہ بھی زندہ کرتا ہے، یہ بھی مارتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل تھام کے، ابھی ٹھہرو، ابھی کہانی اور سٹوری باقی ہے۔ غوث اعظم کی سٹوری یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ ایک ٹبر نے یہ کہا کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان علی نے بنائے رضی اللہ عنہ، قیامت والے دن جنت اور جہنم بھی علی دے گا، سمندر علی نے چلائے، دریائیں اور آبشاریں علی نے بنائیں، تو پھر اللہ نے کیا بنایا؟ اس کے مقابلے میں پھر ہم کتنے پیچھے رہنے والے سن؟ کلے والے دستار والی سرکاروں نے بھی قصہ کہانی کڑا کہ ساتوں آسمان غوث اعظم نے بنائے، اور اللہ رب العالمین کو معائنے کے لیے بلایا، نعوذ باللہ، اور اللہ نے پہلا آسمان دیکھا، پاس کر دیا، دوسرا آسمان چیک کیا، پاس کر دیا، تیسرا پاس، چوتھا پاس۔ جب چھٹے آسمان پر اللہ پہنچا تو اللہ کا پاؤں پھسلا، اللہ چوتھے آسمان پر آ کر گرا، اور غوث اعظم نے دست سے ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کو کھڑا کر دیا۔ اس لیے ہم غوث اعظم کو دستگیر کہتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس جھوٹ کو گڑھنے والے پر اور اس کی ساتوں نسلوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی اس قدر توہین، اللہ کی اس قدر بے عزتی، اللہ کی شان میں اس قدر گستاخی، اور بیٹھا ہے ممبر رسول پر مسجد کے اندر، اور اتنا بڑا قلعہ ہے، شرم آتی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ اللہ کی شان میں توہین والا الطاف حسین حالی بھی بیان کر گیا بیچارہ۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں تمہارا حال کوئی نہیں، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر۔ ہندوؤں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ پتروں کی پوجا کرتا ہے، فلاں کی پوجا کرتا ہے، فلاں کی پوجا کرتا ہے، اس لیے تم کافر۔ جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ اگر عیسائیوں کو کہیں کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تم کافر ہو، یہودیوں کو کافر کہ عزیر کا بیٹا کہتے ہو اللہ کا، تم کافر۔ کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، اگر آگ کی پوجا کرے پارسی تو وہ بھی کافر۔ کواکب میں مانے کرشمہ تو بھی کافر۔ جو کہے کہ ستارہ فلاں اور ادھر سے ادھر ہوا تو دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ہم کہتے تو بھی کافر ہے۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، مومن کھلے ڈلے کھان، ننگے نانے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، پتھروں کو پوجیں، درختوں کو پوجیں، جس کو مرضی پوجیں، حتیٰ کہ ٹریکٹر شاہ صاحب، ٹالیاں علی سرکار، بلیاں علی سرکار، کتیاں علی سرکار، گھوڑے شاہ سرکار، جس سرکار کو مرضی پوجے، مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں،
مزاروں پر دن رات نظریں چڑھائیں، جا جا کے شہیدوں سے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مومنوں کے لیے کشادہ راہ ہے، جس کی جیسے چاہے پوجا کرتے رہے، مومنوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ ایک دن آنے والا ہے جب ان کے گلے میں طوق ہوں گے، ٹانگوں میں بیڑیاں ہوں گی، فرشتے جہنم میں گھسیٹ رہے ہوں گے، پھر پوچھا جائے گا، او بھائی وہ کتنے جے، وہ بابے، وہ کرنی والے، وہ دستگیرائی تو انہوں ہاتھ پڑھ کے جہنم چو کڑ لین۔ ہاں یہ سٹوریاں بھی سناتے ہیں، ایک مولوی صاحب یہ سٹوری بھی سنا رہے ہیں، کہتا ہے کہ اول تو ہمارا کوئی مرید جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ واہ کیا گارنٹی ہے کہ نظر اندازہ نے سانو دیو، ساڑی جیب گرم رکھو، تو ہی جہنم چ نہیں لگے جان۔ اگر کوئی جہنم میں چلا بھی گیا، اول تو جانا نہیں، اگر چلا بھی گیا تو پیر صاحب خود جا کے وہاں سے نکال لائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کسی بھی جگہ پر ہمارا مرید ہو تو مرید کی موت کے لیے جب عزرائیل آتا ہے تو پہلے پیر صاحب سے اجازت مانگتا ہے کہ پیر صاحب تو مرید ہے، انہوں میں لے جاواں کہ نہ لے جاواں۔ یہ مطلب ہے کہ پھر پیر صاحب نے تو کھلی اجازت دیتی ہونی، کیونکہ سارے ہی لگے جاندے ہیں، بھائی بچا تو کوئی بھی نہیں آج تک، نہ پیر بچا ہے نہ مرید بچا، سارے ہی چلے گئے۔ تو کہتا ہے کہ پیر صاحب اجازت دیں تو مرید کی جان قبض کرتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ تو بندہ پوچھے پھر ہون تک پیر صاحب کتے جے، پیر صاحب دیتے اپنی جان کو نہیں کو بچا سکیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، گردن میں طوق ہوں گے، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہوں گی، جہنم میں فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، اور پھر پوچھیں گے این ما کنتم تشرکون، وہ اللہ کے سامنے غوث اعظم بنانے والوں، دستگیر گڑنے والوں، بگڑی بنانے والوں، وہ کدھر ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے گم ہو گئے، لب دے نہیں رہے، کتنے نے دکھائی نہیں دیتے۔ اگلے ہی لمحے کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ اسی تو دنیا چ کسی نے کبھی پکارے ہی نہیں سی، اسی تو کسی نے بات ماری ہی نہیں سی، یا علی مدد نعرہ سانو نہیں پتا کون ہے، سانو نہیں پتا۔ مکر جائیں گے۔ کیوں مکر جائیں گے؟ کیونکہ جن کو پکارتے تھے وہ اب نظر نہیں آئیں گے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ بہت غیرت والا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے مثالیں دی تھیں کہ انسان مخلوق، حقیر سی مخلوق، یہ بھی اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کا کوئی پارٹنر ہو۔ وہ اللہ عرش والا، سارے جہانوں کا مالک خالق رازق، اس کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کا کوئی پارٹنر بنایا جائے۔ مخلوق وارا نہیں کھاتا مخلوق کو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے ایک منظر مدینہ میں دیکھا تھا غیرت کا، مدینہ منورہ میں غیرت کا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مرغیاں رکھی ہوں آپ نے، 10 15 20 مرغیاں بھی ہوں تو مرغا تو ایک آدھی کافی ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں نے دیکھا منظر، میں سائیکل ٹھیک کروانے گیا تو مستری نے مرغیاں رکھی ہوئی تھی، مرغیاں کھا رہی ہیں دانا، اتنے میں ایک نوجوان مرغے نے ایک نوجوان مرغی کو کڑ 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 کرتا کرتا سائیڈ پہ لے گیا، دانے کھا رہے ہیں۔ بڑے مرغے صاحب کی غیرت کو کرنٹ لگا کہ میری فیملی میں میرا شریک کہاں سے آ گیا۔ یقین مانے کہ وہ بڑا مرغا گیا، مار مار کے اس نے لہان کر دیا چھوٹے مرغے کو، اور اس کے بعد پھر اس مرغی کی شامت آئی، اس کو مار مار کے چھت پر، چھت سے درخت پر، درخت سے نیچے نہیں چھوڑا جب تک توبہ طائب نہیں ہو گئے۔ ایک مرغے کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا کوئی پارٹنر، اگرچہ مرغیاں 15 20 بھی کیوں نہ ہوں۔ اللہ عرش والا، پوری کائنات کا خالق مالک رازق، اور تم اس کا پارٹنر بنا دیتے ہو غوث اعظم کو، اس کو بھی غیرت آتی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت محمد، اے امت محمد سن لو، ان اللہ اغیر من کل شیء، اللہ ساری مخلوق سے بڑھ کر غیرت والا ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے۔ اور فرمایا انا اغیر منکم، میں تم سے بڑھ کر غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی بڑا غیرت والا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کو حرام کیا ہے۔
اس کو یہ وارہ نہیں ہے کہ اس کا بندہ، اس کی بندی، اس کی مخلوق ہو کر بے حیائی کرے۔ اس سے بڑی بغیرتی کیا ہوگی کہ اللہ کو تم نے مخلوق کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، دستگیر اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کیا اللہ ہوا؟ جس اللہ کا ہاتھ پکڑ کے دستگیر کھڑا کرے پھر بڑا کون ہوا؟ پھر بڑا کون ہوا؟ تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اللہ پوچھتا ارونی ماذا خلق من الارض، وہ سارے جہان کو غوث کے حوالے کرنے والوں بتاؤ تو صحیح اس پوری کائنات میں تمہارے غوث نے پیدا کیا کیا ہے؟ کچھ بھی پیدا نہیں کیا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی تو کیا، مکھی کے منہ میں اٹکا ہوا ذرہ بھی چھڑانے کے قابل نہیں ہے۔ تو پھر وہ اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے پارٹنر بنایا تو اس مالک کو اتنا غصہ آتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر ساتھ جلدی سے پوچھا اللہ کے رسول وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اللہ کے نبی اگر اس نے بدکاریاں بھی کی ہوں، چوریاں بھی کی ہوں، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اللہ کے نبی نے کہا ہاں اگر اس سے چوری ہو گئی ہو، اگر اس سے زنا ہو گیا ہو تو وہ اللہ عرش والا معاف کر سکتا ہے، کر دے گا، اس کی رحمت ہے، جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن جس نے اللہ کے مقابلے میں کوئی پارٹنر کھڑا کیا، عرش والے کا خود اعلان ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جس نے میرا پارٹنر بنایا نا اور توبہ نہ کی، دنیا میں اسی طرح پارٹنر بناتا بناتا چلا گیا، تو اللہ کہتا میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے، اور مشرک کے لیے جہنم سے نکلنے کی کبھی کوئی راہ نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرما دے، ان قصے کو کہانیاں سنانے والے مولویوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عقیدہ اپنا لیں۔ من قال لا الہ الا اللہ، کیا مطلب کہ میرا اللہ اکیلا ہے، میری عبادت خواہ دیگیں پکانی ہوں، نظر و نیاز ہو، پانی کی سبیلیں لگانی ہوں، یا میں نے زبان سے کوئی کلمہ پڑھنا ہو، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا، ساری عبادت اس ایک اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور وہ کیسا بے پرواہ ہے، ہماری عبادت کی اس کو ضرورت کوئی نہیں ہے کہ ایسی نماز نہ پڑھی تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا، اگر ہم نے اللہ کے نام کی دیگیں نہیں پڑھیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عرش والا خود کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندیو، پیار دیکھیں، گناہ گاروں کو بھی کہا میرے بندیو، جو اپنی ظالم و ظلم کر رہا ہے اس کو بھی کہا میرے بندیو، جو شرک کر رہا ہے اس کو بھی کہا میرے بندیو، یا عبادی، میرے بندیو، میرے بندیو، پیار کے ساتھ بلا رہا ہے۔ کیا کہا؟ انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا فجعلتہ حرام بینکم فلا تظالموا، میرے بندیو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا، تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اگر طاقتور ہو، اللہ نے منصب دیا ہے، دولت دے دی ہے، پاور دے دی ہے، تو اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو، ظلم نہیں کرو۔ ایک سوال بڑا مزیدار آیا، اے جی ملازم ہے، 15 سال سے ملازم ہے، لیکن اب وہ بدتمیزی کرتا ہے، پیتی ہو گیا نا، گھر کا پیتی لنکا ڈھائے، وہ کہتا ہے جی اب وہ بدتمیزی کرتا ہے، اب وہ بد اخلاقی پر اتر آتا ہے، دیگر ملازموں کو بھی خراب کرتا ہے، اب میں اس کو فارغ کر دوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی بددعا نہ لگ جائے، کر دینا چاہیے کہ نہیں؟ تو کر دے بھائی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس کا غلام، یہ تو غلام تھے، یہ آزاد ہے، اس کی تو بات ہی اور ہے، غلام بندہ اگر بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے تو آپ نے فرمایا اس کو بیچ دو، لیکن اس پر ظلم نہیں کرو، اس کو مارو پیٹو نہیں، اس پر ظلم نہیں کرو، اس کو بیچ دو، اور یہ آزاد آدمی آپ کا ملازم آپ کو تنگ کرتا ہے تو اس کو فارغ کر دو، لیکن ظلم
फला तज़ालमू, अल्लाह ने कहा कि जुल्म नहीं करो। फिर कहा या इबादी कुल्लुकुम ज़ाल इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम, मेरे बंदो तुम सब के सब गुमराह थे सवाए उसके जिसको मैंने हिदायत दे दी, जिसको मैंने अपनी राह दिखा दी, जिसको मैंने जन्नत की राह दिखा दी, वो जन्नत की राह पर चला है, इसलिए मुझसे मांगो। इसलिए हर नमाज में क्या कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधी रास्ते पर चलते रखना, अल्लाह सीधी राह पर चलाते रहना, अल्लाह जब तक जिंदगी है आखिरी लम्हे तक सिराते मुस्तकीम पर कायम रखना। तो अल्लाह कहते हैं मेरे से मांगो हिदायत। फरमाया या इबादी, है मेरे बंदो, प्यार प्यार छलक रहा है, मेरे बंदो। वो अपना मालिक गनी है, उसके खजाने भरे हुए हैं। क्या कहा, कुल्लुकुम जाए इल्ला मन अतअमतुहु फस्ततअमूनी, मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सवाए उसके जिसको मैं रोटी खिला दूं। तो ही कहोगे पैसे जेब च ने तो रोटियां दी केड़ी गल है, भावें 10 देगा मंगवा लो। नहीं, वो मालिक तौफीक ना दे 500 डिशें सामने पड़ी हूं तो एक लुकमा भी मुंह तक जा नहीं सकता। 500 डिशें टेबल पर सजाई बैठा हो, लेकिन डॉक्टर कह दें कि जनाब आपने इनमें से कोई एक भी नहीं खानी, क्योंकि उससे हाल मालिक ने रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए। खाली सूप पी रहा होगा, खाली चाय पी रहा होगा, खाली जूस पी रहा होगा, सारे मेहमान डिशें भर भर के प्लेटें खा रहे होंगे और वो अकेला नुक्कर में बैठा उस मालिक की इजाज़त का मुंतज़िर होगा कि कब इजाज़त मिले तो कब खाऊं। फरमाया तुम सब भूखे हो सवाए उसके जिसको मैं रोटी खिला दूं। वह कुल्लुकुम आर या इबादी कुल्लुकुम आर, है मेरे बंदो तुम सब के सब बरहना हो, बेलिबास हो, फस्तक्सूनी, मुझसे कपड़े मांगो मैं कपड़े दूंगा। कपड़े की दुकानें बनी हैं, अलमारियां बनी हैं, लेकिन जिसको पहनने की तौफीक दूंगा वही पहनेगा, दूसरा पहन भी नहीं सकता है। या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार व अना अग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मेरे बंदो तुम सब के सब दिन रात गलतियां करते हो, खताएं करते हो। खादम एक गलती कर देना महीने में नहीं, साल में भी नहीं, 50 सालां 50 साल आपकी खादम ने आपकी खिदमत की है और फिर उससे एक गलती हो जाए तो आप ढोल पकड़ के पूरे दुनिया में फैलाते हो, इन्हें या करतूत की तीन मुफारक इस वास्ते कीता, इन्हें आ कीता से, इन्हें आ कीता से, इन्हें आ कीता से, बताते हो कि नहीं। 50 साल खिदमत करने वाला खादम एक गलती कर दे तो तुम कहते हो बस मेरी हुन गैरत नहीं गुजारा कर दी कि मैं रखा, इन्हें मैं कट देंगा। और वो मालिक कहता मेरे बंदे हो तुम दिन रात गलतियां करते हो, मैं माफ करता हूं, मुझसे माफी मांगो अग़फिर लकुम, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। वो गनी है, वो मालिक है। वो क्या कहता है, या इबादी मेरे बंदो लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व जिन्नकुम व इंसकुम, मेरे बंदो जब से कायनात पैदा हुई है उस वक्त से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान और तमाम जिन इकट्ठे होकर मुझे कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहें तो मुझे फ़ायदा नहीं दे सकते, मेरा कोई नुकसान करना चाहो तो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकते। या इबादी, फिर कोई प्यार, मेरे बंदो लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व जिन्नकुम व इंसकुम, है मेरे बंदो अगर कायनात की पैदाइश से लेकर क़यामत तक आने वाले जिन और इंसान सारे के सारे एक बंदे की तरह नेक हो जाएं, एक बंदे के नेक दिल की तरह इकट्ठे हो जाए, मा ज़ादा फ़ी मुल्की शैअन, मेरी सल्तनत में एक जर्रे का भी इजाफा नहीं होगा। ऐसा गनी है, ऐसा बेपरवाह है कि अगर तुम सारे के सारे नेक मुत्तकी परहेजगार हाजी साहबान हो जो सजदे में सर रख दो, वही उसकी इबादत करने के लिए तो सातों आसमानों के फरिश्ते भरे हुए हैं। हदीस सुनी थी कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अत्ततिस समाउ, आसमान की चीखें निकल रही हैं, चिर चिर की आवाज़ें आ रही हैं, और फरमाया उसका हक है कि उसमें आवाज़ें आएँ। क्यों? फरमाया 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं है, मगर हर जगह पर फरिश्ता खड़ा अल्लाह की बात कर रहा है, कोई सजदे में, कोई क़याम में, कोई रुकू में, उसकी इबादत तो हो रही है।
تو فرمایا تمہارے اگلے پچھلے جن انسان سارے مل کر بد کردار ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، میں ایسا غنی اور بے پرواہ ہوں کہ میری سلطنت میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ کا تجربہ کار ملازم چھوڑ جائے نا تو کہنے لو پٹھا ہی بہ گیا، فیکٹری بہ گئی، کمپنی ختم، وہ بندہ ہی چھٹ گیا ہے، وہ کنٹیکٹ وہ کول سن، تجربہ وہ کول سن، کمپنی وہ چل رہی تھی، وہ ہی چلا گیا، ہون کی رہ گیا۔ لیکن وہ بے پرواہ کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سارے جن سارے انسان مل کر نافرمان ہو جائے، میری بادشاہت میں ایک ذرے کا بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندیو، پیار سے بلا رہا ہے، میرے بندیو، لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم قاموا فی صعید واحد، اگر سارے جن سارے انسان، جب سے کائنات پیدا ہوئی کتنے جن آئے ہوں گے؟ انسانوں کی بادی گن لو، گن سکتے ہو؟ نہیں۔ کتنے جن آج تک اور کتنے انسان آج تک دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور قیامت تک کتنے آئیں گے اور کتنے جائیں گے؟ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک میدان میں، اپنی جولیاں پھیلا دیں اور مانگنا شروع کر دیں، اور میں اپنے خزانوں سے ان کو نوازنا شروع کر دوں۔ کوئی بیٹا مانگے، کوئی بیٹی مانگے، کوئی خزانے مانگے، کوئی گاڑی مانگے، کوئی بنگلہ مانگے، جو مانگ سکتا مانگے۔ سب کی جوڑیاں بھرنے کے بعد فرمایا میری سلطنت میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالو تو کتنا پانی آئے گا، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی۔ یہ ہے اصلی گنج بخش، یہ ہے اصلی مولا، یہ ہے اصلی مالک، یہ ہے اصلی داتا، یہ ہے اصلی وہاب، یہ ہے اصلی غفار، یہ ہے اصلی جواد، یہ ہے اصلی سخی، یہ ہے اصلی داتا، یہ ہے عطا کرنے والا۔ اس سے مانگو۔ اس سے کیا مانگتے ہو جو خود اپنا وقت گزار کے چلا گیا اور پھر دوبارہ آنے والا نہیں ہے؟ لیکن ہماری مت مار دی ان کہانیاں قصے والوں نے، ان سٹوریاں سنانے والوں نے، ایسی ایسی سٹوریاں، اللہ رحم فرما دے، سٹوریاں سنا سنا کے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یا عبادی، میرے بندیو، لو ان یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، میرے بندو میرا کوئی نفع اور نقصان تو تم کر نہیں سکتے، میرے بادشاہت میں کوئی اضافہ اور کمی تو تم کر نہیں سکتے، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرے خزانے بھی بھرے ہیں اور میں ہوں بھی بے نیاز بے پرواہ۔ البتہ انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، تمہیں کل قیامت کو میرے سامنے آ کر وہی ملنا ہے جو تم کر کے آؤ گے۔ یہ جان مٹھا تے اگلا ڈٹھا کافرانہ نعرہ۔ میرے دربار میں آ کر اگر کچھ لینا ہے تو نیکیاں کما کے توحید پر رہتے ہوئے جی کر آ جانا، پھر مجھے پاس سے آ کر وہ اپنے اعمال کی جزا لے لینا، اور جس کو اپنے اعمال کی نیکیاں وہاں پر مل جائیں فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کی نیکیاں کام آ گئیں، اور جس کا کھانا خراب ہو گیا، اس کے اعمال ضائع ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو وہ اپنے آپ کو روئے پیٹ لے، اپنے آپ کو ملامت کر لے، اب فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سب کچھ بتا دیا، اپنے نبیوں کے ذریعے سیدھی راہ بھی بتا دی، بری بھی بتا دی۔ تو جس بندے نے اعمال کے اندر کوتاہی کی قابل معافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب بیعت لیتے تھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہ میرے صحابہ اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، چوری نہیں کرو گے، ڈاکہ نہیں مارو گے، شراب نوشی نہیں کرو گے۔ اور پھر فرمایا کہ میری اس بیعت کے بعد جس بندے نے ان کاموں میں سے کوئی غلط کام کر لیا، چوری کر لی، ڈاکہ مار لیا، زنا کر لیا، نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ نہیں دے سکا، اس کا معاملہ میرے اللہ کے سپرد ہے، قیامت والے دن چاہے تو اپنی رحمت سے ہی معاف کر دے، چاہے تو ان گناہوں کی
سزا کے طور پر جہنم میں بھیج دے اور سزا کاٹنے کے بعد وہاں سے نکل آئے سوائے ایک جرم کے، اور اس کو کہتے ہیں شرک۔ اور شرک کیا ہے؟ اے جی یہ بابا بھی بڑا کرنے والا ہے، یہ بابا بھی بڑا پہنچی سرکار ہے، وہ اتنی پہنچی تھی آپ مٹی دے تھلے کیوں پیا ہے، اتنا تو اٹھ کے بہ جاندہ۔ اتنی ہی پہنچی سرکار تھی تو جب ملک الموت آیا تھا روح نکالنے کے لیے آکڑ جاتا بھی اج میں نہیں جاندہ، اگلے سال آئیں۔ بابا کہنا اگلے سال نہیں ہے تو اگلے سال آئیں، میں نہیں آلے جانا۔ وہ بابا جو دوسرے مریدوں کی جان کی اجازت دیتا ہے تو ملک الموت روح نکالتا ہے، وہ بابا جی 4 دن کٹ جاندے اسی بھی ویکھ لیندے کڈا کو بابا سی آکڑیا۔ تو کوئی نہیں اللہ کے سامنے، کوئی نہیں اس کے نظام کے سامنے، کوئی نہیں۔ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا اس کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ الصمد، اور وہ بے پرواہ بھی ہے، اس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ بیٹے کی، نہ بیٹی کی، نہ بیوی کی، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے سامنے کھڑے ہونے والا یا کھڑے ہونے کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ عقیدہ اور ایمان کہ میرے اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی ڈوبی اتارنے والا نہیں ہے، یہ عقیدہ اللہ نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی لازمی قرار دیا تھا۔ سورہ الانعام میں اللہ نے اپنے 18 بڑے بڑے نبیوں کے نام لے کر کہا، نوح علیہ السلام سے شروع ہوئے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سلیمان، یوسف، یعقوب، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 18 نبیوں کے نام لے کر کہا کہ میرے نبیوں تمہاری طرف بھی یہی وحی ہے اور تم سے پہلے جو گزر گئے نبی ان کو بھی یہی وحی تھی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے بھی میرے ساتھ کوئی شریک بنایا، کوئی پارٹنر بنایا تو عمل تمہارے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ کے نبی کے لیے بھی تعلیم یہی ہے کہ اللہ کا پارٹنر کبھی غلطی سے بھی نہیں بنانا، کبھی بھول کے بھی اللہ کے پارٹنر بنانے کی جرت نہیں کرنا، تو پھر ہم امتیوں کی کیا جسارت ہے کہ ہم سٹوریاں ہی سنتے رہیں۔ اور پھر پیر اتنے ظالم ہو گئے ہیں، اب نئی ویڈیو جو آئی ہے اس میں ایک پیر صاحب اپنا جوتا مریدوں کو سنگھا رہے ہیں، مرید جوتا چوم رہے ہیں، آنکھوں پر لگا رہے ہیں، منہ پر لگا رہے ہیں، اور پیر متکبر فرعون بنا کھڑا ہے اور اپنا جوتا ان کے منہ پر لگاتا ہے، ان کے سر پر لگاتا ہے، ان کے گالوں پر لگاتا ہے، اور مرید ڈنگر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مشرک کی مت ماری جاتی ہے، وہ اس جوتے کو چوم چوم کے سمجھ رہے ہیں کہ ساڑھی جنت پکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ سمجھ دے اور ہم ان قصہ باز، کہانی باز مولویوں کے چنگل سے نکل جائیں۔ دعا فرمائیں، ہمارے بھائی علی حسن کی بیٹی بیمار ہے، اور بھی بہت سارے بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہماری ننھی منی بیٹی کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہ تمام بیماروں کو مکمل صحت یاب فرما،
اللہ تمام بیماروں کو روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ حال ہے ان کو خوشحال فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ جو مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو آسانیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو میٹھے میوے عطا فرما۔ اللہ نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو اپنے وسیع رزق سے مالا مال فرما دے۔ اللہ خوشحال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ برکتیں نازل فرما دے۔ اللہ مشکل آسان فرما دے۔ اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ اللہ اولادوں میں برکت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔